صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ پاک نے ہمیں عید الاضحیٰ کی عبادتوں کی توفیق عطا فرمائی. اللہ اس کو قبول فرمائے. ہمیں عبادت کرنا بھی ہے اور اس کی قبولیت کی دعا بھی کرنا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، انہوں نے اللہ کی عبادت بھی کی، اللہ کے حکم کو مانا بھی. اللہ نے حکم دیا کہ اپنے اللہ کا گھر بناؤ، کعبۃ اللہ بنایا. کام یہ بہت بڑا کام ہے، بہت اونچا کام. لیکن کعبۃ اللہ بنانے کے بعد میں انہوں نے اللہ سے دعا مانگی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ ہمارے رب ہمارے اس عمل کو آپ قبول فرما لیجیے، بے شک آپ دعاؤں کو سننے والے ہیں، جاننے والے. تو ہمیں اللہ سے قبولیت کی دعا مانگتے ہیں کہ اللہ قبول فرما لیجیے ہمارے یہاں. ایک بات ہوئی. دوسری بات، عید الاضحیٰ اللہ نے خوشی کے لیے دی ہے. عید الفطر اللہ نے خوشی کے لیے دی. یہ دو عیدیں اللہ نے امت مسلمہ کو خوشی کے لیے دی ہیں. اس کو خوشی خوشی گزارنا چاہیے، اس میں خوش رہنا چاہیے، خوشی جھلکنا چاہیے، خوشی نظر آنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگوں نے نیروز اور مہرجان ان دنوں کو سیلیبریٹ کرنا چاہا. ان دنوں میں خوشی منانی چاہیے. ان زمانے جاہلیت کے دو دن تھے، نیروز اور مہرجان. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، فرمایا کہ اللہ نے تمہیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ عطا فرمائی ہے، اس کے بدلے میں تمہیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے، ان دنوں میں خوشی منانا چاہیے. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کو حاصل کرو اور اس کو خوش ہو جاؤ اس وقت. اللہ نے قرآن میں فرمایا ما جعل علیکم فی الدین من حرج. اللہ نے دین میں کوئی حرج نہیں رکھا ہے، سختی تنگی اللہ نے دین میں نہیں رکھی ہے. ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کے سامنے کچھ حبشی بچے کھیل رہے تھے. نبی علیہ السلام نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے بچوں کھیلتے رہو تاکہ ان یہودیوں کو بھی پتہ لگے کہ ہمارے دین میں گنجائش ہے، ہمارے دین میں وسعت ہے، ہنسی خوشی ہے ہمارے دین میں، کھیل کود ہے ہمارے دین میں. ہمارا دین تنگ نہیں ہے کہ کھیلنے سے منع کر رہا ہو. ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کے سامنے کچھ حبش کے لوگ اپنا کچھ کرتب دکھا رہے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دروازے کے پاس کھڑے ہوئے اور اس دروازے کی آڑ میں اس طرح سے کھڑے ہوئے کہ پیچھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نبی علیہ السلام کے موڈے پر سر رکھ کر چپ کر دیکھ رہی تھی. اور نبی علیہ السلام حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو دکھا رہے تھے کہ عائشہ دیکھو، جو کھیل ہو رہا ہے اس کو دیکھو. دیکھ رہے تھے نبی علیہ السلام اور اپنی وائف کو بھی دکھا رہے تھے. اور نبی علیہ السلام نے اپنا موڑا ہٹایا نہیں، ویسے ہی رکھے رہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اپنی ڈوری اس پر رکھ کر دیکھتی رہی.
تو یہ جو عید کے موقع آتے ہیں، یہ عید کے موقعوں کو براہ کرم صرف سو کر نہ گزاریں، تھوڑا سا اپنے بچوں کو لے کر کبھی منڈی میں جائیں، کبھی بکرا دکھائیں، کبھی بیل دکھائیں، کبھی بکرے خریدیں، کبھی بیل خریدیں، استطاعت ہو تو، اور ان کو تھوڑا سا گھمائیں پھرائیں، جائز جو تفریحی پروگرام آپ کر سکتے ہیں وہ کریں، فلیٹوں کی بند دنیا سے تھوڑا سا باہر نکلیں اور بچوں کو بتائیں کہ بیٹا یہ ہمارے عید کے دن ہے، اس میں ہمیں خوشی منانا چاہیے، تھوڑا سا گھمائیں پھرائیں۔ جب ہم جائز طریقے سے ان کو خوشی فراہم کریں گے تو بچے ناجائز طریقوں سے بچنے والے بنے۔ اب خوشی اختیار کرو بولتے ہیں کہ فوری جو کانسیپٹ آتا ہمارے دماغ میں وہ ناجائز طور طریقہ ہے۔ خوشی منانا بولتے ہی مکس گیدرنگ، خوشی منانا بولتے ہی ناچ گانا، خوشی منانا بولتے ہی موج مستی عیاشی، اس طرف دماغ جا رہا ہے۔ اس سے نکل کر تھوڑا سا اسلامی اعتبار سے ہم کیا کیا وہ چیزیں اپنا سکتے ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہمارے بچے خوش ہوں اور ان کو لگے کہ یہ عید ہے۔ آپ دیکھیے غیر قومیں اپنی اپنی عیدوں پر 10 دن چھٹیاں دے رہی ہیں، تو وہ اپنے کرتب بھی دکھا رہے ہیں، اپنے کھیل بھی دکھا رہے ہیں، اپنے طور طریقے بھی دکھا رہے ہیں۔ ہمارے بچوں کو لگ رہا ہے کہ ان کے پاس انجوائے ہے، ان کے پاس میں ایک جینے کی ایک وے آف لائف ہے، طریقے زندگی ہے، ان کے پاس ایک خوشی خوشی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارے پاس میں کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے بچے بچیوں کے اندر جو فطری طور پر کھیل کود کا اور خوشی منانے کا جو جذبہ ہوتا ہے وہ بھوک ان کی نہیں مٹ رہی ہے، جس کی وجہ سے ہماری بچیاں بھی اختلاف کا شکار ہو رہی ہیں۔ وہ خوشی منانے جا رہی ہیں جس خوشی کو غیر کر رہے ہیں، نتیجے میں اپنا بھی نقصان کر رہے ہیں اور پوری قوم کا بھی نقصان کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں کہ وہاں پر صرف کھیل ہی کھیلا جاتا ہے، بلکہ کھیل کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ وہاں پر تنگی ہے، بے چینی ہے، بے قراری ہے، کمعقلی ہے، بہت ساری ناجائز چیزیں اور حرام کام ہیں جو ایک ذرا سا ایمان اور ذرا سا اسلام رکھنے والی بچے بھی اس کو افورڈ نہیں کر سکتی، اس معاشرے کو ایکسپٹ نہیں کر سکتی۔ وہ بے پردگی، وہ بے حیائی، وہ جو ساری چیزیں اس کو تھوڑا سا ظاہر کو دیکھ رہے ہیں اور پھر اس کھیل کا جو جذبہ ہے اس پر جلدی پر کھیل کا کام کرتے ہیں، فلمیں، سیریلز، ناچ گانے، تو اس ظاہر کو دیکھ کر بہک رہے ہیں۔ تو یہ جو خوشی کا موقع اللہ نے دیا ہے اس کو خوشی خوشی ہوتا ہے۔ اب حال یہ ہو گیا ہے بکرا بھی ذبح کر رہے ہیں تو بعض مرتبہ دیکھا یہ جا رہا ہے کہ کچھ گھرانوں میں جو ممی ڈیڈی ٹائپ کے بچے ہو رہے ہیں ان کو ڈر لگ رہا ہے، بکرے کی قربانی دیکھنے پہ ڈر لگ رہا ہے۔ جب ایسے بچے ہوں گے تو کہاں شاعر اسلام زندہ رہ سکیں گے؟ بچوں کی تربیت ہمیں فارغی چوزوں کی طرح نہیں کرنی ہے، بلکہ بچوں کی تربیت میں ان کو بتانا ہے کہ یہ شاعر اسلام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی سنائیں بٹھا کر، دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچے کتنے گھرانوں میں کیا ہم نے ایک سرپرست اور نگران ہونے کے ناطے اپنے بچوں کو جمع کر کے کیا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سنایا بچوں کو؟ نہیں سنا، اکثریت نہیں سنا رہی ہے۔ ایک بار کوئی سنا دے تو سناتے ہوں گے، بچوں کو تو چھوڑیے عورتوں کو بھی نہیں معلوم ہے
ان کو معلوم ہے جو جمعہ میں وقت سے پہلے آ جاتے ہیں اور بیٹھتے ہیں، وہ کچھ تھوڑا بہت سنے ہوئے۔ میں دسیوں لوگوں سے اس تقریب کے اندر ملا ہوں، منڈی میں پھرا ہوں، لوگوں سے پوچھا ہوں آپ حضرت یہ بتائیں کہ قربانی کیوں کی جاتی ہے، کیا واقعہ ہے اس کے پیچھے، کانسیپٹ کیا ہے؟ کئی مسلمان بتانے سے قاصر رہے۔ کسی نے تو کہا کہ ہمارے نبی نے قربانی کی تھی، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کی قربانی کی تھی، کسی نے یہ کہا۔ تو یہ واقعہ سنانا بھی چاہیے، اس سے آپس میں محبتیں بڑھتی ہیں۔ بیٹا دین بتانے سے، دین سنانے سے، دینی محفلیں جمانے سے آپس میں محبتیں بڑھتی ہیں۔ ورنہ خواہشیں اور توقعات بڑھتی ہیں، اور جب خواہشیں اور توقعات بڑھتی ہیں اور وہ توقعات اور وہ خواہشیں پورے نہیں کر سکتے تو لڑائیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو ہمیں اس عید کے موقع پر بہت خوشی گزارنے کی ضرورت ہے۔ ابھی آج کا تھوڑا دن باقی ہے، کل کا بھی دن باقی ہے، بچوں کو سکھانا چاہیے، سمجھانا چاہیے اور ان کے ساتھ میں خوشی وقت گزارنا چاہیے۔ ہماری بچیوں کی مرتد ہونے کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے نوجوان کمائی پر، بزنس پر اتنا دھیان نہیں دے کے غریبی کی زندگی میں گھٹ کے کھاتے ہوئے یا پھر ایسے ہی تھوڑا بہت کہیں پر ملازمت کرتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں۔ اب اس بچی کو چاہیے کار میں بٹھانے والا، اس بچی کو چاہیے ہوٹل میں کھلانے والا، اس بچی کو چاہیے پارکوں میں گھمانے والا۔ یہ جناب کے پاس یا تو پیسے نہیں ہیں یا پھر یوں سمجھ بیٹھے ہیں کہ پیسے ہونے کے باوجود بھی بیوی کو صرف کام والی بنا کے رکھنا۔ اور بعض لوگ اس کو بھی دینداری کا نام دیتے ہیں کہ کہیں نکلنا نہیں، کچھ نہیں کرنا، بس اپنی جگہ آپ رہنا، اس کو بھی دینداری کا نام دیتے ہیں۔ یہ دینداری نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ بچیاں آئی اور وہ اشعار پڑھ رہی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو روکنا چاہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مت روکو، پڑھنے دو۔ کچھ اچھے اشعار، یہ جائز اشعار پڑھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی سنا کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی شان میں وہ بچیاں، مدینے کی بچیاں اشعار گنگنا رہی ہیں۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع۔ ہم نے اپنے بچوں کو کتنی نعتیں یاد دلائی؟ کیا ہمارے بچے جھوم جھوم کر یعنی اس طرح سے کوئی نعت پڑھتے ہیں؟ چھوٹے بچوں کے اندر ایسا ہیلے کی عادت ہوتی ہے، یہ جھومنا بولو ہے، ناچنا نہیں بولو، ایسا جھوم جھوم کے کوئی نعت پڑھنے کی عادت ہے؟ کیا ہمارے پوترے پوتریاں، نواسے نواسیاں، بیٹا بیٹی اس طرح سے کوئی نعتیں پڑھ رہے ہیں؟ کہاں چلے گئے یہ اسلامی مزاج؟ بنی نجار کی وہ بچیاں اشعار گنگناتی رہی، پڑھتی رہی، نبی علیہ السلام سنتے رہے۔ اسی طرح ہمیں اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طریقے دعوت کو بھی بتانا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پبلک میں گئے، دیکھا ستاروں کو، کہا کہ ستارے خدا ہیں۔ پھر دوسرے دن گئے، ستارے ڈوب گئے، کہا کہ ستارے کیسے خدا ہو سکتے ہیں جبکہ یہ ڈوب گئے؟ جب ڈوب گئے تو اس کا مطلب کوئی ڈبانے والا ہے، ستارہ خدا نہیں ہو سکتا۔ اس واقعے کو آپ واقعے کے طور پر ہی سنائیے، کہانی کے طور پر ہی سنائیے، لیکن اس سے کیا ہوتا ہے معلوم؟ جب آپ یہ بتائیں گے بچے یا بچی کو کہ ستارہ خدا نہیں ہو سکتا کہ
تو یہاں پر ستارہ پرستی کی جڑ ختم ہو جاتی ہے۔ دنیا میں بہت سارے مذاہب ہیں جو ستاروں کو پوجتے ہیں، اپنے ستارے دیکھ رہے ہیں بچے جا کر، علم نجوم اس کو کہا جاتا ہے، بدفالی لینا، ستاروں سے مدد حاصل کرنا، یہ معاشرے میں چل رہا ہے۔ ستاروں کی بھی پرستش ہوتی ہے، اس سے جڑ کٹ جائے گی جب آپ کے واقعہ سنیں۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی چاند کو دیکھا، کہا کہ یہ چاند خدا ہوگا۔ پھر دوسرا دیکھتے ہیں کہ بھائی چاند کیسا خدا ہو سکتا ہے، چاند کیسا خدا ہو سکتا ہے، چاند بھی تو ڈوب گیا۔ جب آپ یہ سنائیں گے تو دنیا میں بہت سارے مذاہب ہیں جو چندرما کی پوجا کرتے ہیں۔ تو چاند کی پوجا کرنے والے دنیا کے اندر ہیں۔ جب آپ بچپن میں ہی یہ ذہن میں بٹھا دیں گے کہ چاند خدا نہیں ہو سکتا، اب وہ پھر مرتد نہیں ہوگی اور مرتد نہیں ہوگا۔ یہ چیز غیروں کو سمجھ میں آ گئی اور یہ لوگ نیشنل ایجوکیشن پالیسی کے تحت میں اسکولی سلیبس کو تبدیل کرنے کی بات کر رہی ہیں، اور اسکول کے اندر سلیبس کے اندر ایسی کہانیاں جو شرک پر مبنی ہیں، جو شرکیہ کہانیاں ہیں، جو ان کے بھگوانوں کی کہانیاں ہیں، جس کہانیوں کو سننے والا، جس کہانیوں کو دیکھنے والا، جس کہانیوں کو پڑھنے والا ایمان پر قائم نہیں رہ سکتا، مسلمان نہیں رہ سکتا۔ ہمارے بچے ابھی بھی ڈوریمون دیکھ کر ڈوریمون کو شکتیشالی سمجھ رہے ہیں، بہت شکتیشالی ہے۔ بھیم کو دیکھ کر سمجھ رہے ہیں کہ اس کے پاس بہت بڑی شکتی ہے، ایسی جادوئی طاقت ہمیں بھی ہونی چاہیے، ایسی جادوئی طاقت، ایسا ٹیچر ہمیں بھی ملنا چاہیے۔ جو بچے دیکھ رہے ہیں تو وہی تو پھر ذہن بنے گا، ان کا سانچہ ویسے ہی بنے گا۔ اس سے بچانے کی ضرورت ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بھائی چاند بھی خدا نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ ڈوب گیا ہے۔ سورج کو دیکھا، کہا کہ سورج میرا خدا ہے اور یہ تو بہت بڑا ہے۔ اس زمانے میں بھی سورج کی پوجا ہوتی تھی، جیسے آج کل سوریہ نمسکار ہو رہا ہے یوگا کے نام پہ۔ صحت مند رہنا اسلام منع نہیں کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المؤمن الطبیب خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف وفی کلہ خیر، کہ طاقتور ایمان والا اللہ کو زیادہ پسند ہے کمزور ایمان والے سے۔ اللہ کو یہ پسند نہیں کہ بھریا بھریا رہے، ڈھیلا ڈھیلا رہے، بالکل ہمیشہ جو ہے جھکا جھکا رہے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کو طاقتور ایمان والا پسند ہے، اس کے مضبوط بازو ہوں، مضبوط سینہ ہو، مضبوط اس کی باڈی ہو، اللہ کو یہ پسند ہے۔ اسی وجہ سے تو حج کے اندر جب طواف کیا جاتا ہے نا تو شروع کے 3 چکروں میں رمل کیا جاتا ہے، موٹا کھلا رکھا جاتا ہے 7 چکروں میں، اور 3 چکروں میں تھوڑا سا اکڑ کر چلا جاتا ہے۔ کعبہ جیسی عظیم جگہ پر یہ کیا مطلب ہے اکڑ کے چلنے کا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کو کفار نے تانا دیا تھا کہ یہ لوگ کمزور ہو گئے یثرب جا کر، مدینہ جا کر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دکھاؤ ان کو اپنی طاقت، دکھاؤ ان کو اپنے بازو، چلو تھوڑا اکڑ کر چلو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پسند فرمایا اس بات کو۔ تو صحت بنانا غلط نہیں ہے، ہاں جم جوائن کرتے ہوئے گانے سننا غلط ہے، جم میں جا کے گانے سننا بھی غلط ہے، اس سے صحت بنتی نہیں ہے، صحت بگڑ جاتی ہے۔
تو فزیکل ایکٹیویٹیز آؤٹ ڈور گیم کھیلنے کی عادت ڈالیے بچوں کو. تو جب ہم جائز طریقے بتائیں گے بچے ہمارے یوگا ٹوگا جو بھی ہے اس سے بچ جائیں گے. جس کے اندر سوریہ نمسکار کیا جاتا ہے سورج کو پوجا جاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سورج کو دیکھا تو کہا کہ سورج بڑا خدا ہے, بہت بڑا خدا ہے یہ. پھر کہنے لگے جب ڈوب گیا سورج بھی کیسا خدا ہو سکتا ہے, یہ بھی تو ڈوب گیا ہے. مجھے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. میں اپنا رخ اس اللہ کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے. آسمان اور زمین کا کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہے, سورج اور چاند کا کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہے, ستاروں کا کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہے. جو آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے, چلانے والا ہے, قائم رکھنے والا ہے, پوری کائنات کا کنٹرول اور کل کوئی ذات ہے. تو ان سب کو جو نکالنے والا, ڈبانے والا ہے وہی میرا خدا ہے. وما انا من المشرکین, میں مشرکوں میں سے نہیں. اس کو رب الہستی کا نام اللہ ہے. یہ بچوں کو سمجھانا چاہیے, سکھانا چاہیے, خود بھی سمجھنا چاہیے اور ان واقعات کا آپس میں مذاکرہ کرنا چاہیے. دین کی بات ہو تو خالی جمعہ میں بہت سا واقعہ بیٹھ کے سنائے تو سننا, باہر نہیں کرنا, ایسا کچھ بھی نہیں. ہر جگہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے مذاکرہ کر سکتے. لوگ سمجھ بیٹھے ہیں ایسا. ایک منڈی میں گیا, لوگ خالی بیٹھے ہوئے لوڈو کھیلتے بیٹھے ہوئے. ان کو کچھ دین کی بات کرنے کی اجازت چاہیے. تھوڑی دیر دین کی بات کیا تو کہنے لگے یہاں نہیں کر سکتے وہ صاحب دین کی بات. آپ یہاں دین کی بات نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ صحابہ کرام بازاروں میں دین کی بات کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلتے پھرتے دین کی دعوت کیا کرتے تھے. تو یہ مذاکرے ختم ہو گئے, ایمانی مذاکرے, ان واقعات کا مذاکرہ ختم ہو گیا, جس کی وجہ سے ایمان کی ہوائیں بھی کمزور پڑ گئی, ہمارا ایمان بھی کمزور ہو گیا. سنانا چاہیے, معلوم ہے تو بھی سناؤ, سامنے والے کو معلوم ہے سنو, اس سے آپ سنائیے. سننے سنانے سے, بولنے سے, گفتگو سے ایمان بڑھتا ہے. مذاکرہ اسی کو کہتے ہیں. تو ہمیں ملک کے بدلتے حالات میں ابراہیمی ایمان پیدا کرنے کی ضرورت ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور بھی کفر کا دور. نمرود ایک بادشاہ بنا ہوا تھا, وہ کہتا تھا کہ میں ہی زندگی دوں گا, میں ہی موت دوں گا. اللہ, حضرت ابراہیم نے کہا کہ اللہ زندگی دیتا ہے, اللہ موت دیتا ہے. تو زندگی دینے والے, موت دینے والے, فائدہ دینے والے, نقصان دینے والے سب اللہ ہے. بیماری دینے والے بھی اللہ ہے, شفا دینے والے بھی اللہ ہے. ہمیں ان مذاکروں کو زندہ کرنا چاہیے. بس خلاصہ آج کی اس گفتگو کا یہ ہے کہ اپنے بچوں کو جائز کھیل کود میں لے جائیے. فزیکل فٹنس بچوں کی فزیکل فٹنس کا خیال رکھیے اور ان کو جائز انجوائمنٹ کرائیے. چاہے کسی طریقے سے کرایا تو اس کی تفصیل کا موقع نہیں, کیا کیا کرا سکتے ہیں آپ اپنی طور سے سوچیے اسلامی حدود میں رہتے ہوئے. دوسری بات, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو واقعات ہیں قرآن میں آئے ہوئے 4-5 واقعات ہیں, اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے واقعات ہیں, 32-30 واقعات ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام. ان واقعات کو سننے سنانے کا ماحول پیدا کریں. آج ہمارے ملک میں اور ہماری خصوصاً آنے والی نسلوں کے لیے یہ ایمان کا ہونا بہت ضروری ہے. ورنہ یہ لوگ پتہ نہیں نئے نئے کیا کیا قوانین آگے آتے آتے لے کر آئیں گے. کس طرح کے قوانین کے شکنجے میں ڈال کر ہمیں اس ملک سے بھگانے کی یا ڈرا دھمکا کر رکھنے کی اور ہمیں اپنے ایمان سے دور کرنے کی. ہمیں اپنے بچوں کے اندر یہ ایمان پیدا کرنا ہے کہ آگ میں ڈالا جائے تو کود جائیں, لیکن اپنے ایمان کو نہ چھوڑیں. اللہ کے حکم کے آگے اگر کسی بچے سے کہا جائے کہ بیٹا آپ کو ذبح ہونا ہے, قربان ہونا ہے, شہید ہونا ہے اللہ کے نام میں, شہید ہونے سے بھی درج نہ کریں, لیکن اپنے ایمان کو نہ چھوڑیں. اسماعیل علیہ السلام نے جیسے اپنے آپ کو قربانے کے لیے تیار کر دیا کہ ابا جان جو اللہ کا حکم ہے وہ پورا کیجیے, ایسی سوچ آنے کی ہو جائے نا میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں اللہ کی راہ میں. تو یہ بچوں کے اندر وہ ایمان ہونا چاہیے جیسے اسماعیل علیہ السلام کے اندر. اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں ہماری نسلوں کی ایمان کی اللہ حفاظت فرمائے.